أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد الذي يستعيون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبر
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَعَالَىٰ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات پڑھا ہے چند اشعار بارگاہ جناب اسلام ملاحظہ کرے اصغر نظر یوں آتے ہیں اکبر کے سامنے اصغر نظر یوں آتے ہیں اکبر کے سامنے جس طرح سے علی ہو پیمبر کے سامنے جس طرح سے علی ہو پیمبر کے سامنے اس نے مطلب ملاحظہ کریں کیا رکتا حرملا علی اکبر کے سامنے کیا رکتا حرملا علی اکبر کے سامنے ٹھہرانا جو حسین کے اصغر کے سامنے ٹھہرانا جو حسین کے اصغر کے سامنے بے ساختہ وہ دیکھتے ہی مسکرا دیا بے ساختہ وہ دیکھتے ہی مسکرا دیا لائے جو ان کو سورہ کوثر کے سامنے ادب لائے جو ان کو
سورہ کوثر کے سامنے شے وعدہ کریں فطر اس کی طرح کوئی فرشتہ گر ہو اور فطر اس کی طرح کوئی فرشتہ گر ہو اور آ جائے گا ہمارے اصغر کے سامنے آ جائے گا ہمارے اصغر کے سامنے اصغر نظر یوں آتی ہے اکبر کے سامنے جس طرح سے علی ہو پیمبر کے سامنے حضرات مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. قاری نشین کیونکہ بہترین ناظم بھی ہیں, شاعر بھی ہیں اور قاری بھی ہیں. انہوں نے بہت اچھا کلام آپ کے سامنے پیش کیا. ایک مسئلہ ایک شعر کہ دل میں ہمارے دل برے سرور کا نور ہے, دل میں ہمارے دل برے سرور کا نور ہے, ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کا نور ہے اور اکبر چلے ہیں ثانیہ حیدر کے ساتھ ساتھ, جو ہے وہ کہہ رہا ہے برابر کا نور ہے, جو ہے وہ کہہ رہا ہے برابر کا نور ہے. ایک چھوٹا سا بچہ باقر اس کے دل میں بھی جذبہ ہوا کہ مجھے بیت کرے, تو اس سے گزارش ہے کہ آئے اور چند منٹ باد بلند نعرے صلوات. عباس سے جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے, عباس سے جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے, حیرن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے, حیرن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے. دریا پہ کہا شیر نے احساب کے بچوں, یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. نعرے صلوات. عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے, عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے, جو دھوپ کے بدن سے سایہ نکال لے, جو دھوپ کے بدن سے سایہ نکال لے. اب تک کسی عزیز میں ہمت نہیں ہوئی جو بوقت علم سے مشق سکینہ اتار لے. نعرے صلوات. جن لوگوں کے ہاتھ ماتم شبیر کے لیے اٹھتے نہیں, جن لوگوں کے ہاتھ ماتم شبیر کے لیے اٹھتے نہیں, بہتر ہے ان کے ہاتھ نماز میں بندھے رہے, بہتر ہے ان کے ہاتھ نماز میں بندھے رہے. نعرے صلوات. ننھے سے مدعائے اہل بیت نے مولا عباس کا ذکر کیا اور ایک بہت اچھی دعا پڑھی ہے کہ جو ہاتھ حسین کے غم میں نہیں اٹھتے ہیں, اچھا ہے کہ وہ بندھے رہیں. بہت اچھی بات ہے. مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ, اور جز علی کس کو بھلا معلوم کیا پاس ہے. جو پڑھی مرسل میں اس کو کہتے ہیں ناد علی, جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے, جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے. اب میں گزارش کر رہا ہوں مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف نہ ہے اور اختصار سے, کیونکہ مولانا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے. ایک سلوات بھیج دیا آپ نے. ہر دم دعا یہ کرتا ہوں پروردگار سے, ہر دم دعا یہ کرتا ہوں پروردگار سے,
فرصت ملے نہ مجھ کو غم شیر خار سے، ہر دم دعا یہ کرتا ہوں پروردگار سے، فرصت ملے نہ مجھ کو غم شیر خار سے، اور ہے مطمئن حسین کے قدموں میں آ کے حر، ہے مطمئن حسین کے قدموں میں آ کے حر، کل تک تھا بے قرار بہت خوف نار سے، ہے مطمئن حسین کے قدموں میں آ کے حر، ہے مطمئن حسین کے قدموں میں آ کے حر، کل تک تھا بے قرار بہت خوف نار سے، اور حملہ کیا فرات پر حیدر کے شیر نے، حملہ کیا فرات پر حیدر کے شیر نے، خود کو بچا سکے نہ ستمگر فرار سے، حملہ کیا فرات پر حیدر کے شیر نے، خود کو بچا سکے نہ ستمگر فرار سے، اور راہب گواہ جو نہ لکھا ہو نصیب میں، راہب گواہ جو نہ لکھا ہو نصیب میں، ملتا ہے وہ بھی سبط نبی کے دیار سے، راہب گواہ جو نہ لکھا ہو نصیب میں، ملتا ہے وہ بھی سبط نبی کے دیار سے، اور ہوتا رہے اذان میں اکبر کا تذکرہ، ہوتا رہے اذان میں اکبر کا تذکرہ، تکبیر کہہ رہی ہے عبادت گزار سے، ہوتا رہے اذان میں اکبر کا تذکرہ، تکبیر کہہ رہی ہے عبادت گزار سے، اور اصغر سے پوچھتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار، اصغر سے پوچھتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار، کاٹا ہے کیسے تیر تبسم کے وار سے، اصغر سے پوچھتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار، کاٹا ہے کیسے تیر تبسم کے وار سے، اور باب المراد اصغر بے شیر کے طفیل، باب المراد اصغر بے شیر کے طفیل، جو مانگنا ہے مانگ لو پروردگار سے، باب المراد اصغر بے شیر کے طفیل، جو مانگنا ہے مانگ لو پروردگار سے، اور پیاسا شہید کر دیا زہرا کے لال کو، پیاسا شہید کر دیا زہرا کے لال کو، کرتے ہیں یہ سلوک کسی بے دیار سے، کرتے ہیں یہ سلوک کسی بے دیار سے۔ آئیے عزیزوں، یہ جو ماتم، مجلس، علم، جلوس، شب داریاں، خمس مجالس، یہ جو کچھ بھی ہے اس لیے ہے کہ دنیا سمجھے کہ حسینیت کیا ہے، مظلومیت کیا ہے، ظلم و تشدد کیا ہے۔ ہم یہ ماتم و مجلس کیوں کرتے ہیں، 4 مصروں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حسن فراز بھائی دیکھیے گا کہ کیوں اپنے سر آ جائے، کیوں غیر کے سر جائے، کیوں اپنے سر آ جائے، کیوں غیر کے سر جائے، جو بات جدھر کی ہے وہ بات ادھر جائے، کیوں اپنے سر آ جائے، کیوں غیر کے سر جائے، جو بات جدھر کی ہے وہ بات ادھر جائے۔ اور یہ مجلس و ماتم ہم اس واسطے کرتے ہیں، یہ مجلس و ماتم ہم اس واسطے کرتے ہیں، شبیر کے قاتل پر دنیا کی نظر جائے، شبیر کے قاتل پر دنیا کی نظر جائے۔ میں بہت ہی ادب و خلوص کے ساتھ شاعر اہل بیت جناب شمو مارفی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب شمو مارفی سے۔
ایک نعرہ سلوات چار فرما دیں، چار مسلم رہ فرمائیں کہ اتنا سکون ملا غم شہ کی بہار سے، اتنا سکون ملا غم شہ کی بہار سے، شکوہ رہا نہ موسم نہ خوشگوار سے، اور شکوہ رہا نہ موسم نہ خوشگوار سے۔ یہ فرمان بھائی کے پسندیدہ ہے شعر کہ ہندو کریں حسین کا ماتم تو کیا عجب، ہندو کرے حسین کا ماتم تو کیا عجب، اچھا چرتر بنتا ہے اچھے وچار سے، ہندو کرے حسین کا ماتم تو کیا عجب، اچھا چرتر بنتا ہے اچھے وچار سے۔ ایک نعرے سلوات بھیجیں مجھے سلام کے چند سے آنکھوں کو جس کی گوہر اشک عزا ملے، آنکھوں کو جس کی گوہر اشک عزا ملے، زہرا کی مملکت میں بڑا مرتبہ ملے، زہرا کی مملکت میں بڑا مرتبہ ملے۔ پھر دیکھیں کہ حر کیوں نہ ہو حسین کے قدموں میں سر نگوں، حر کیوں نہ ہو حسین کے قدموں میں سر نگوں، راضی حسین ہو تو رضائے خدا ملے، راضی حسین ہو تو رضائے خدا ملے، اور زور جہاد ابن مظاہر جو دیکھ لے، زور جہاد ابن مظاہر جو دیکھ لے، ہر ایک نوجوان کو نیا حوصلہ ملے، ہر ایک نوجوان کو نیا حوصلہ ملے۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ شاہوں کے بادشاہ ہمارے حسین ہیں، شاہوں کے بادشاہ ہمارے حسین ہیں، وہ سر بلند ہو جسے شہ کی عطا ملے، وہ سر بلند ہو جسے شہ کی عطا ملے، دنیا کی لعنتیں بھی جہنم کی آگ بھی،
کی لعنتیں بھی جہنم کی آگ بھی، اے دشمن عزا تجھے دوہری سزا ملے، اے دشمن عزا تجھے دوہری سزا ملے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجتے ہیں حضرات کہ عباس کو گلے سے لگاتے ہیں یوں حسین، عباس کو گلے سے لگاتے ہیں یوں حسین، جس طرح مصطفیٰ سے گلے مرتضیٰ ملے، جس طرح مصطفیٰ سے گلے مرتضیٰ ملے، اور نام یزید ظلم کی پہچان بن گیا، نام یزید ظلم کی پہچان بن گیا، بیعت کے مانگنے کی سزا اور کیا ملے، بیعت کے مانگنے کی سزا اور کیا ملے۔ یہ پیچھے دیکھیں حسن فراز صاحب کہ فطرس پکارا شاہ کے اصغر کو دیکھ کے، فطرس پکارا شاہ کے اصغر کو دیکھ کے، اس گھر کے شیر خار بھی حاجت روا ملے، اس گھر کے شیر خار بھی حاجت روا ملے، اور کعبے کی بار بار زیارت کریں اگر، کعبے کی بار بار زیارت کریں اگر، کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے، کعبے کے راستے میں ہمیں کربلا ملے۔ بتا آخری شعر اس کے بعد مقطع ایک نعرہ صلوات بھیجیں کہ لعنت کے جتنے تیر بھی ترکش میں ہیں میرے، لعنت کے جتنے تیر بھی ترکش میں ہیں میرے، ہر تیر چاہتا ہے اسے حرملا ملے، لعنت کے جتنے تیر بھی ترکش میں ہیں میرے، ہر تیر چاہتا ہے اسے حرملا ملے۔ مختار سارا فرمائے کہ اس کو شموم اپنی نمازوں کی فکر کیا، اس کو شموم اپنی نمازوں کی فکر کیا، سجدے کے واسطے جسے خاک شفا ملے، سجدے کے واسطے۔ آرام سے
एक और सलवत पढ़ दें आप उधर। तीन मतले और चंद शेर और उसके बाद शायरे शायर शाम गरीबा, बहुत अजीम शायर जनाब हसन फराज साहब आपके रूबरू होंगे। और हम तो दरख्वास्त करते हैं खमसे का इनेकाद करने वालों से कि हसन फराज भाई को आखिरी दिन नौहे के लिए ज़रूर रखा करें, इसलिए कि बहुत ही उम्दा, बहुत दिलसोज नौहे पढ़ते हैं हसन फराज भाई। बहरहाल चंद शेर हाजिर हैं, देखिएगा कि शैके बेशीर से हारा हुआ लश्कर देखा, शैके बेशीर से हारा हुआ लश्कर देखा, फूल हंसता हुआ रोता हुआ पत्थर देखा, फूल हंसता हुआ रोता हुआ पत्थर देखा। और पहले तारीख में ऐसा न कोई डर देखा, पहले तारीख में ऐसा न कोई डर देखा, जैसे ठहरा खत शमशीर पा लश्कर देखा, जैसे ठहरा खत शमशीर पा लश्कर देखा। और तीरो शमशीर न चलता हुआ खंजर देखा। मिसरा पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि तीरो शमशीर न चलता हुआ खंजर देखा, रन में असगर ने फ़कत मकसद सरवर देखा, रन में असगर ने फ़कत मकसद सरवर देखा। और आपके शेर ने दरिया में अलम नस्ब किया, आपके शेर ने दरिया में अलम नस्ब किया। मौजिज़ा आपने ऐ फातह खैबर देखा, मौजिज़ा आपने ऐ फातह खैबर देखा। और मरहबा कहते हुए जंग की तारीखों ने, मरहबा कहते हुए जंग की तारीखों ने, रन में 9 लाख पा भारी तुझे असगर देखा, रन में 9 लाख पा भारी तुझे असगर देखा। और ले गई साथ उड़ाकर उसे नेज़े की हवा, ले गई साथ उड़ाकर उसे नेज़े की हवा। सरकशी करता हुआ जो भी कोई सर देखा, सरकशी करता हुआ जो भी कोई सर देखा। और यूं लगा जैसे ज़मीं पर उतर आया सूरज, यूं लगा जैसे ज़मीं पर उतर आया सूरज। हज़रते जौन का जब चेहरे अनवर देखा, हज़रते जौन का जब चेहरे अनवर देखा। और सुबह आशूर बढ़ा नूर की जानिब जब से, सुबह आशूर बढ़ा नूर की जानिब जब से। शाम की समत न फिर उड़ने पलट कर देखा, शाम की समत न फिर उड़ने पलट कर देखा। और जैसा शब्बीर ने इस्लाम को आबाद किया, जैसा शब्बीर ने इस्लाम को आबाद किया, न सुना हमने ना ऐसा कोई रहबर देखा, ना सुना हमने ना ऐसा कोई रहबर देखा। और शैने नुसरत में, शजाअत में, वफादारी में, शैने नुसरत में, शजाअत में, वफादारी में। रन में असगर को भी अकबर के बराबर देखा, रन में असगर को भी अकबर के बराबर देखा। और मेरे मौला को नहीं मानता जो अपना अमीर, मेरे मौला को जो, मेरे मौला को नहीं मानता जो अपना अमीर। हाथ फैलाए उसे राह में अक्सर देखा, हाथ फैलाए उसे राह में अक्सर देखा। और दरे सरवर पर
جھکاتے نہیں جو سر اپنا، ایسے لوگوں کو بھٹکتے ہوئے در بر ایسے لوگوں کو بھٹکتے ہوئے در در دیکھا۔ اور مقطع حاصل ہے کہ جس جگہ اٹھتا نہیں پرچم غازی طاہر، جس جگہ اٹھتا نہیں پرچم غازی طاہر، شہر ویران اور گاؤں وہ بنجر دیکھا، شہر ویران اور گاؤں وہ بنجر دیکھا۔ بہت ہی ادب و خلوص کے ساتھ شاعر ابھی اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرت۔ دیکھیے گا کہ پھیکے تھے کائنات کے رنگ، پھیکے تھے کائنات کے رنگ، سیدہ نے بھرے صفات کے رنگ، سیدہ نے بھرے صفات کے رنگ۔ وہ کہہ رہا ہے یہ بزۃ منی، کہہ رہا ہے یہ بزۃ منی، جز میں ہوتے ہیں کلیات کے رنگ، جز میں ہوتے ہیں کلیات کے رنگ۔ اور سیدہ حل عطا کے سورے میں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ سیدہ حل عطا کے سورے میں سب بھرے ہیں تمہارے ہاتھ کے رنگ، سیدہ حل عطا کے سورے میں سب بھرے ہیں تمہارے ہاتھ کے رنگ۔ بولا خالق علی کے لہجے میں، بولا خالق علی کے لہجے میں، منفرد ہیں علی کی بات کے رنگ، منفرد ہیں علی کی بات کے رنگ۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ کربلا تیرے ایک سجدے نے، کربلا تیرے ایک سجدے نے سب بچائے ہیں واجبات کے رنگ، کربلا تیرے ایک سجدے نے سب بچائے ہیں واجبات کے رنگ۔ اور گر نہ ہوتے حسین ابن علی، گر نہ ہوتے حسین ابن علی، پھیکے پڑ جاتے دینیات کے رنگ، گر نہ ہوتے حسین ابن علی، پھیکے پڑ جاتے دینیات کے رنگ۔ اور نکلا حر فوج شام سے ایسے، نکلا حر فوج شام سے ایسے، جیسے دن کاٹتا ہے رات کے رنگ، جیسے دن کاٹتا ہے رات کے رنگ۔ آ گیا شاہدی کے دامن میں، آ گیا شاہدی کے دامن میں، مل گئے دائمی نجات کے رنگ، مل گئے دائمی نجات کے رنگ۔ اور شے نے جب جان پر نوازش کی، شے نے جب جان پر نوازش کی، رخ پر بکھرے تجلیات کے رنگ، شے نے جب جان پر نوازش کی، رخ پر بکھرے تجلیات کے رنگ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ تشنگی نے جو پانی پھینک دیا، تشنگی نے جو پانی پھینک دیا، اڑ گئے چہرے فرات کے رنگ، تشنگی نے جو پانی پھینک دیا، اڑ گئے چہرے فرات کے رنگ۔ اور حق زہراپا چپ رہا وائس، شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ حق زہراپا چپ رہا وائس، کھل گئے آج تیری ذات کے رنگ، کھل گئے آج تیری ذات کے رنگ۔ اور جب بھی یا سیدہ کہا طاہر، اڑ گئے سارے مشکلات کے رنگ۔ اسی کے ساتھ شاعر شاعر غریبہ جناب حسن فراز صاحب قبلہ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ممبر پر تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔
حضرات مل جل کے ایک درود بھیج دیں محمد و آلہ آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم ظہری صاحب قبلہ راستے میں ہے، وہ تشریف لائی رہے ہوں گے، جب تک کہ چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد و آلہ ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ مسجد ہے عبادت کے وسائل کے لیے، مسجد میں مجلسیں ہو رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ مسجد ہے عبادت کے وسائل کے لیے، محراب ہے تشریح ہے مسائل کے لیے۔ دو مصرع خاص طور سے، مسجد ہے عبادت کے وسائل کے لیے، محراب ہے تشریح ہے مسائل کے لیے۔ ارے واعظ تجھے ممبر پر ذرا دھیان رہے، ہے وقف یہ حیدر کے فضائل کے لیے۔ واعظ تجھے مسجد ہے عبادت کے وسائل کے لیے، محراب ہے تشریح ہے مسائل کے لیے۔ واعظ تجھے ممبر پر ذرا دھیان رہے، ہے وقف یہ حیدر کے فضائل کے لیے، ہے وقف یہ حیدر کے فضائل کے لیے۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے، غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے، غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے۔ صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر، صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر، اشک غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے۔ صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر، اشک غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے۔ حضور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا تمامی حضرات کہ اشک غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے، ارے حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، کم سے کم الفت شے کا یہ اثر ہوتا ہے۔ حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، کم سے کم الفت شے کا یہ اثر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، یہ بھی ایک مطلع دو شعر کہ جب بھی دنیا کربلا سے آشنا ہو جائے گی، جب بھی دنیا کربلا سے آشنا ہو جائے گی، ارے خود بخود انسانیت کا مدرسہ ہو جائے گی۔ جب بھی دنیا کربلا سے آشنا ہو جائے گی، خود بخود انسانیت کا مدرسہ ہو جائے گی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی ناصر چھوڑ دے شہ کو یہ ممکن ہی نہیں، کوئی ناصر چھوڑ دے شہ کو یہ ممکن ہی نہیں، کیا کبھی قرآن سے آیت جدا ہو جائے گی؟ کیا کبھی کوئی ناصر چھوڑ دے شہ کو یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک درود بھیجیں، مولانا تشریف لا رہے ہیں بآواز بلند۔ ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم ظہری صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ ہاں کہ جب بھی دنیا کربلا سے آشنا ہو جائے گی، خود بخود انسانیت کا مدرسہ ہو جائے گی، کوئی ناصر چھوڑ دے شہ کو یہ ممکن ہی نہیں، کیا کبھی قرآن سے آیت جدا ہو جائے گی۔ ارے وقت کی، آئیے ایک درود اور بھیج دیں محمد و آل محمد، کہ وقت کی پابند کب ہے
ذکر سرور کی نماز. وقت کی پابند کب ہے ذکر سرور کی نماز. یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی. وقت کی پابند کب ہے ذکر سرور کی نماز. یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی کہ ہمارے پاس جو اشک عزا کی دولت ہے. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس جو اشک عزا کی دولت ہے وہ ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. ہمارے پاس جو اشک عزا کی دولت ہے وہ ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. وہ ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. ولایت امیر المومنین ہر دور میں ایک حساس مسئلہ رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس. ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. بس چند شعر ملاحظہ فرمانا اور اس کے بعد مولانا کو زحمت دی جائے گی کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد. کہ غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا. یہ مطلع خاص طور سے یہاں سے پڑھنے ہی کے لیے چن کے رکھا ہے کہ غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا. غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا. زمانے والوں کو حق کیا ہے آ گیا لکھنا. غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا. غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا. زمانے والوں کو حق کیا ہے آ گیا لکھنا. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ اسی جہان میں حر بھی ہے حرملا بھی تھا. اسی جہان میں حر بھی ہے حرملا بھی تھا. یہ خود سے پوچھئے کس کے لیے ہے کیا لکھنا. اسی جہان میں حر بھی ہے حرملا بھی تھا. یہ خود سے پوچھئے کس کے لیے ہے کیا لکھنا. کوئی بشر ہو اگر کربلا شناس نہیں. شعر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بشر ہو اگر کربلا شناس نہیں. قلم پر ظلم ہے اس کو پڑھا لکھا لکھنا. کوئی بشر ہو اگر کربلا شناس نہیں. کوئی بشر ہو اگر کربلا شناس نہیں. قلم پر ظلم ہے اس کو پڑھا لکھا لکھنا. جو حق کہے بھی سنے بھی پڑھے بھی لکھے بھی. جو حق کہے بھی سنے بھی پڑھے بھی لکھے بھی. اسی کو حق ہے اسی کو حق آشنا لکھنا. اسی کو حق ہے اسی کو حق آشنا لکھنا. حسن فراز مورخ کا فیصلہ ہے یہی. حسن فراز مورخ کا فیصلہ ہے یہی. تبسم علی اصغر کو معجزہ لکھنا. حسن فراز مورخ کا فیصلہ ہے یہی. حسن فراز مورخ کا فیصلہ ہے یہی. تبسم علی اصغر کو معجزہ لکھنا. نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس گزارش کر رہا ہوں آفتاب خطابت عالی جناب مولانا سید می سمدری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 4 صفر کو شب میں 9 بجے جناب احسن افروز صاحب کے مکان پر کشمیری محلے میں
ایک مجلس اعلیٰ منعقد ہوں گی اور اس مجلس میں برادر بزرگ مولانا علی متقی جدید صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ شرکت فرمائیں اور ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر غلام حیدر ابن محمد احسن اور ہمارے جناب اقبال صاحب مرحوم کی روح پہ سنستان. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. صلوات حضرات، یہ سورہ مبارکہ نور کی 46ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آیات بینات کو نازل فرمایا، یعنی ہم نے روشن آیتوں کو نازل فرمایا. پھر ارشاد ہو رہا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے
صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ اس سال اس خمسہ مجالس کا عنوان ہے ہدایت۔ دیکھیں قبلہ، ہدایت کی جو تعریف یعنی ڈیفینیشن لغت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ مقام مقصود تک پہنچانا ہدایت کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اسے کہتے ہیں ہدایت۔ اب جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے تو مفسرین نے ہدایت کے سلسلے میں یہ تحریر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ہدایت کا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کائنات خلق کی تو ہر شے کو اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت کے مطابق ہدایت فرمائی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ مجلس سنیں، جتنے لوگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے نہایت پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ اللہ نے پتھر کو خلق کیا تو اسے ہدایت فرمائی کہ تمہیں جمود کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ نے درختوں کو خلق کیا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ تم میں نمو ہوگا مگر تمہیں رفتار اختیار نہیں کرنا۔ اللہ نے پانی کو خلق کیا تو اسے ہدایت فرمائی کہ تمہیں رواں رہنا۔ اللہ نے ہواؤں کو خلق کیا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ تمہیں چلتے رہنا۔ اللہ نے ستاروں کو خلق کیا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ تمہیں آسمان پر دمکتے رہنا ہے۔ اللہ نے چاند کو خلق کیا تو اسے ہدایت فرمائی کہ تمہیں رات میں چاندنی بکھیرتے رہنا۔ اللہ نے سورج کو خلق کیا تو اسے ہدایت فرمائی کہ تمہیں مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں غروب ہونا ہے۔ یہ تمام کی تمام اشیاء آج تک اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر ستارے آسمان پر ہی نظر آئیں گے۔ موسم کوئی بھی ہو مگر چاند مکمل طور پر آسمان پر چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ہوائیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، دریا کے پانی میں روانی نظر آئے گی، سمندر کے پانی میں جوش نظر آئے گا، تالاب کا پانی ٹھہرا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد والے۔ کیوں کہ یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ تو اللہ کی ہدایت کے مطابق ساری مخلوق اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ دیکھیں عزیزوں، 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہے مذہب کا نظریہ، ایک نظریہ ہے لا مذہبیت کا نظریہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نظریہ ہے دین کا نظریہ،
ایک نقطہ نگاہ ہے بے دینی کا نقطہ نگاہ. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. کوئی بھی مذہب ہو، صرف اسلام کی بات نہیں، کوئی بھی دین ہو، اگر کوئی شخص مذہب سے جڑا ہوا ہے، دین سے جڑا ہوا ہے، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے، یعنی اللہ کی ہدایت پر چل رہی ہے. لیکن جو لا مذہبیت کا نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو چاند چمک رہا ہے یہ ہدایت نہیں ہے بلکہ یہ عادت ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. یہ جو ستارے آسمان پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہدایت نہیں ہے، یہ عادت ہے. یہ جو درخت اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے یہ ہدایت نہیں ہے بلکہ یہ عادت ہے. یہ جو پتھر خاموش ہیں یہ ہدایت نہیں ہے، یہ عادت ہے. یہ جو مشرق سے سورج نکل رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے یہ ہدایت نہیں ہے بلکہ عادت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ ہدایت ہے عادت نہیں ہے؟ لہذا اب اللہ کے کچھ ایسے با اختیار بندوں کی ضرورت پیش آئی. کیا سنیں اللہ کے لیے بھائی بیدار ہو. یہ ضرورت پیش آئی کہ جن کے اشارے پر دریا کی روانی رکتی ہوئی نظر آئے، جس سے معلوم ہو کہ دریا کی روانی ہدایت ہے عادت نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جن کے اشارے پر پتھر بولتے ہوئے نظر آئے، جس سے سمجھ میں آئے کہ پتھروں کی خاموشی ہدایت ہے عادت نہیں ہے. جن کے اشارے پر چاند دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے، جس سے یہ معلوم ہو کہ چاند کا مکمل طور پر چمکنا عادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہدایت ہے. اب ید اللہ کے اشارے پر سورج کا مغرب سے پلٹنا یہ بتاتا ہے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا عادت نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے. اگر ہدایت اس کے برعکس ہو جائے تو سورج مغرب سے پلٹ آئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو قبلہ ایک تو ہدایت کی یہ صورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر مجھے ان مجلسوں میں گفتگو بھی نہیں کرنا ہے. دوسری ہدایت کی صورت کیا ہے کہ دوسری ہدایت کی ضرورت جو ہے یا دوسری ہدایت کی جو صورت ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہے. ذوی العقول کون ہے؟ ذوی العقول میں دو مخلوق آتی ہیں. کون؟ ایک انسان اور دوسرے جن. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ ہے ذوی العقول، یہ کہلاتے ہیں ذوی العقول، یعنی عقل رکھنے والے. ایک انسان اور دوسرے جن. اب ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں. بہت توجہ. ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا. ان کی ہدایت کے لیے اولیاء اور اوصیاء کو بھیجا گیا. ان کی ہدایت کے لیے وہ اللہ کے نمائندے سامنے آئے جنہوں نے بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، مناسب کیا ہے نامناسب کیا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے تاکہ ہدایت کا نظام مکمل رہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ ہدایت کا نظام مکمل رہے. اب جو یہ انبیاء دنیا میں آئے، دیکھیں میری بات سمجھے، جو یہ انبیاء دنیا میں آئے جن کو نبی کہا گیا، یہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے یہ مختلف شہروں کے رہنے والے، مختلف ملکوں میں بسنے والے، الگ الگ زبانیں بولنے والے، الگ الگ صورت و شکل رکھنے والے، الگ الگ قوموں میں مبعوث ہونے والے. کوئی اپنے گھر کے لیے مبعوث ہوا، کوئی اپنے خاندان کے لیے مبعوث ہوا، کوئی اپنے قبیلے کے لیے نبی بن کے آیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی اپنے شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی اپنے علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی بنی نوع انسان کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی جن و انس کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی عالمین کے لیے نبی بن کے آیا. تو انبیاء کے بھی
اسٹیٹس ہیں، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ لیکن جب آپ تاریخ انبیاء پڑھیں گے، دیکھیں آج میں آپ کے سامنے عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ تاریخ انبیاء پڑھیں گے تو آپ کو الگ الگ قسم کے انبیاء نظر آئیں گے۔ کچھ انبیاء ایسے گزرے کہ جو دنیا میں آئے تو اپنا آذوقہ فراہم کرنے کے لیے مثلاً خیاطی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں، خیاطی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ خیاطی آپ سمجھے مطلب ٹیلرنگ کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایسے انبیاء بھی دنیا میں آئے۔ کچھ ایسے آئے کہ جو لوہاری کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے رزق حلال حاصل ہو اللہ کی نظر میں معیوب نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ہمارے محمد و آل محمد، اللہ کی نظر میں معیوب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر معیوب ہوتا تو وہ ایسے لوگوں کو نبوت کے عہدے سے سرفراز نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھے ہمارے محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں تو ایسے بھی انبیاء آئے کہ جو لوہاری کا کام کرتے تھے، ایسے بھی انبیاء آئے کہ جو دنیا میں مثلاً بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے۔ تو مختلف پیشوں کے ساتھ انبیاء دنیا میں آئے، آذوقہ ادھر سے فراہم کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے تھے۔ میری بات آپ سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے انبیاء بھی دنیا میں آئے جو مثلاً مالدار تھے، صاحب جائیداد تھے، صاحب عہدہ تھے، صاحب منصب تھے۔ کچھ ایسے بھی آئے کہ جن کو اللہ نے ملک عطا کیا، مثلاً جناب طالوت، مثلاً جناب سلیمان، آپ سمجھ رہے ہیں، مثلاً جناب یوسف، جن کو اللہ نے حکومت عطا کی، جن کو اللہ نے ملک عطا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ سے لے کر بکری چرانے والے تک، بھائی صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ بالکل میرے خیال میں الگ انداز کی اس وقت مجلس ہو رہی ہے کہ بادشاہ سے لے کر بکری چرانے والے تک انسانوں کو اللہ نے نبوت کا عہدہ دیا یا نہیں دیا؟ آپ تاریخ انبیاء پڑھیں، دیا یا نہیں دیا؟ کہا دیا اللہ نے۔ لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، لیکن اللہ نے کسی ایسے شخص کو نبی نہیں بنایا کہ جس کا ماضی کردار کے اعتبار سے داغدار رہا۔ صلوات پڑھے ہمارے محمد و آل، کسی ایسے شخص، آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کسی ایسے شخص کو اللہ نے کبھی بھی نہ نبوت عطا کی، نہ رسالت عطا کی کہ جس کا ماضی کردار کے اعتبار سے داغدار رہا ہو۔ انہوں نے کہا پہلے یہ رہزنی کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک صلوات پڑھے ہمارے محمد و آل۔ نعرہ حیدر، نعرہ سلوان۔ یہ پہلے رہزنی کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رہزنی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بعد میں انہیں نبی بنا دیا۔ کوئی ایک نبی آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے، ایک نبی آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے۔ میں نے کہا پہلے یہ چوری کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ نے ان پر جبرائیل کو بھیج دیا تو انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتائیے کوئی نبی ایسا ہے؟ میں کہا پہلے یہ معاذ اللہ بے ایمانی کیا کرتے تھے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیں عزیزوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے۔ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ نے کبھی کسی بد کردار کو عہدہ عطا نہیں کیا۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے لیے کہا جائے کہ بھائی پہلے یہ تھے، پہلے یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، اب اللہ نے جب انہیں نبی بنا دیا تو یہ سدھر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو دین کا کام کرمنلز کے حوالے نہ کرو۔ بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات اور پڑھا بار محمد و آل محمد۔
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تبلیغ، یہ تبلیغ ضروری ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، میری بات آپ سمجھیں۔ اسی لیے مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی آپ کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو یہاں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ وہ صدر الافاضل ہو یا ممتاز الافاضل ہو یا ایران کا فارغ ہو، بہت توجہ آپ حضرات کی، یا نجف سے پڑھ کے آیا ہو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اس کی قرأت درست ہو، لیکن سب سے بڑی شرط کیا ہے کہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ عادل ہو۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں دین کے معاملات میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی وہ کردار کو دی گئی۔ آپ میری بات سمجھے؟ سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی وہ کردار کو دی گئی۔ آپ ذرا غور تو کریں، لوگوں نے پیغمبر اسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے، پیغمبر اسلام کے اوپر کوڑا پھینکا، لیکن پیغمبر نے 40 برس کس طرح سے گزارے کہ لوگ پیغمبر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ صادق جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے، یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ عقیدے کا اعلان کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کیا ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ قبلہ سب سے بڑی پرابلم ہی اس وقت قوم کی یہی ہے، ایک صلوات اور پڑھ بر محمد و آل محمد۔ بات آپ سمجھیں؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کبھی کرمنلز کو کوئی عہدہ عطا نہیں کیا، اللہ نے بد کرداروں کو نبوت عطا نہیں کی، سمجھے آپ؟ اسی لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ وہ کوئی بھی پیشہ کرتے ہوں یہ ایک الگ بات ہے، وہ سب مسائل الگ ہے، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں۔ الحمدللہ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی بد کردار کو نبی نہیں بنایا، لہذا الحمدللہ اس قوم نے بھی نبی کے بعد کسی چور اچکے کو خلیفہ نہیں مانا۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید یہاں بیٹھے ہوئے حضرات سمجھ سکے کہ ہمارا امام وہ ہے، ہمارا امام وہ ہے کہ جب شب ہجرت سوتا ہے تو اللہ کی مرضی کو سودا کرتا ہے۔ ہم نے ان کو امام نہیں مانا جو عکاس کے بازار میں دلالی کیا کرتا۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں سمجھئے کہ حقیقت میں ہدایت ہے کہ ہر آدمی کو ہدایت کا شوق ہو رہا ہے، لیکن بھائی ہدایت اتنی آسان نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے گفتار سے پہلے کردار ضروری ہے، اگر کردار نہیں ہے تو انسان ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہاں عالم یہ ہے کہ مولا متقیان، امیر کائنات، جن کے اشارے پر سورج پلٹتا ہے، جو یہ فرمائے کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے اور دیوار سونے کی ہو جائے، اللہ اکبر، تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ وہ علی یہودی کے باغ میں پیڑوں میں پانی دے رہے ہیں، لیکن اسی باغ میں پیغمبر اسلام پہنچتے ہیں اور اپنے ساتھ 40 صحابہ کو لے کے پہنچتے ہیں۔ صاحب ارجح المطالب نے بھی تحریر کیا ہے، اصول کافی میں بھی موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ پہنچے اور جانے کے بعد اپنے صحابیوں سے کہا کہ انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔
اللہ اکبر. تخت و تاج و شان و شوکت و مال و زر و درہم و دینار دیکھ کر کسی کو امیر المومنین کہنا اور ہے. اور محنت کرنے والے شخص کو رسول کا امیر المومنین کہنا اور ہے. سارے صحابہ سے کہا کہ انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. سب نے سلام کیا. سب نے سلام کیا. دو ایسے تھے جنہوں نے سلام نہیں کیا. کہا تم نے کیوں نہیں کیا؟ میں کہا یا رسول اللہ ہم بھی سلام کریں گے لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ علی کو امیر المومنین آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا؟ پڑھیے گا جا کے. اگر یہ نہ لکھا تو وہ مجلس پڑھنا چھوڑ دو کہ آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ علی اس وقت سے امیر المومنین ہیں جب آدم آب و گل کے درمیان. علی اس وقت سے امیر المومنین ہیں کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. جب کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ آپ نبی کب سے ہیں تو پیغمبر نے یہی تو فرمایا کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو نبی بتا رہے ہیں میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور علی بھی اس وقت سے امیر المومنین ہیں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اب جو سمجھے گا وہی بولے گا ارے بھائی تشیع یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ. تشیع یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی. اللہ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد دیکھیں آپ نعرہ لگا رہے ہیں. یہ پڑائن کی مسجد ہے، یہاں لا الہ الا اللہ کہنا ہی کمال ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد. حالانکہ یہ یہاں پر باقاعدہ تختی لگی ہوئی، پتھر لگا ہوا ہے. خدیجہ خانم نے مسجد بنوائی تھی. تو خداوند عالم ان کے درجات کو عالی کرے. تو میری بات سمجھیں آپ. تو جب میں عرض کر رہا ہوں تو علی ولی اللہ، لوگ پوچھتے ہیں علی ولی اللہ کب سے؟ اما جب سے محمد رسول اللہ، جب سے محمد رسول اللہ تب سے علی ولی اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ اللہ جب کسی کو عہدہ عطا کرتا ہے، جب اللہ کسی کو عہدہ عطا کرتا ہے تو وہ کردار دیکھ کے عطا کرتا ہے. لوگوں نے ہمارے ائمہ پر بڑے ظلم کیے، تیر مارے، تلواریں لگائیں، نیزے لگائے، لیکن ہمارے کسی امام پر کوئی عیب نہ لگا سکتا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ، کوئی عیب نہ لگا سکتا. تیر لگانا اور ہے، تلوار مارنا اور ہے، لیکن کوئی کسی امام پر عیب نہ لگا سکتا. عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے نام ہی سن کے. مولا علی کا دوست تو ہو ہی نہیں سکتا. تیسرے دور خلافت میں 3 اشخاص کو بے گناہ قتل کر دیا، جس میں جناب فیروز کی بیٹی بھی شامل تھی. بجائے سزا دینے کے ایک نیا اجتہاد کیا گیا اور بیت المال سے اس کی دیت دی گئی اور اس کو آزاد کر دیا گیا. یہ پورا واقعہ اس وقت مجھے اس سے غرض نہیں.
مولا علی دربار میں آئے اور آنے کے بعد اس فیصلے کے خلاف احتجاج فرمایا اور فرمایا کہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس شخص کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں عنان حکومت آ گئی تو میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور ادھر اس شخص نے مدینہ چھوڑا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ادھر مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور ادھر اس نے مدینہ چھوڑا اور شام پہنچا۔ حاکم شام کی خدمت پہ پہنچا، اس نے بڑی عزت کی، احترام کیا، اس کے رہنے کے لیے انتظام کیا، آرام کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ اب کوئی خوف نہیں، اب تو یہاں آ گئے۔ جمعہ کا دن آیا، حسب دستور حاکم شام بیٹھا ہوا ہے، لوگ منبر پر جا رہے ہیں اور جا کر مولا علی کی شان میں سب کو شتم کر رہے ہیں، جو دستور بن گیا تھا۔ حاکم شام اس کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہونے کے بعد کہا کہ تم ہمارے پاس آئے، ہم سے جو ہو سکا ہم نے تمہارے لیے کیا، اب تم ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ کہ کیا کام کر دیں؟ ایک چھوٹا سا کام یہ کرو کہ تم بھی منبر پر چلے جاؤ۔ اب جملے سنیے، اور تم نے علی کی ذات میں جو عیب دیکھے ہوں انہیں بیان کر دو۔ دیکھیں، یہ یہاں کسی سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو سن کے غصہ آ جائے، یہ مولا علی کا ایک دشمن ایک دوسرے دشمن سے کہہ رہا ہے کہ تم نے علی کی ذات میں جو عیوب دیکھے ہوں ان کو بیان کر دو۔ عزیزو، یہ کھڑا ہو گیا کانپتا ہوا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ تو کیا بکتا ہے؟ اگر علی کی ذات میں کوئی عیب ہو تو اسے بیان کیا جائے۔ آپ نے شاید جملے کو سنا نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر علی کی ذات میں کوئی عیب ہو تو اسے بیان کیا جائے۔ اس کے بعد کہتا ہے سنو، کیا میں علی کے نسب کی طرف سے ان پر کوئی عیب لگاؤں؟ بھلا علی سے بہتر نسب کس کا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے علی سے بہتر نسب کس کا ہوگا؟ اس لیے کہ علی بیٹے ہیں ابو طالب کے، جو فرزند ہیں عبد المطلب کے، جو بیٹے ہیں جناب ہاشم کے، اس سے بہتر نسب کائنات میں کس کا ہوگا؟ عزیزوں، حاکم شام کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ کہے کہ اگر علی ابو طالب کے بیٹے ہیں تو میں بھی تو ابو سفیان ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مومنین کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہے، ان علاقوں میں دور دور سے حضرات تشریف لاتے ہیں، لہذا بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے۔ آج تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی مجلس میں چاہتا ہوں کہ جلدی بات تمام ہو جائے، لیکن انشاءاللہ جو باتیں بھی ہوں گی آپ کی خدمت میں وہ بڑی پختگی کے ساتھ میں عرض کروں گا، اس لیے کہ یہاں صرف اپنے نہیں سنتے، غیر بھی سنتے ہیں، تو جہاں تک بات جائے وہاں پورے ثبوت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ علی سے بہتر نسب کس کا ہوگا؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا علی کے حسب کی طرف سے علی پہ کوئی عیب لگاؤں؟ بھلا علی سے بہتر حسب کس کا ہوگا؟ یہ کہتا ہے علی سے بہتر حسب کس کا ہوگا؟ دیکھیں عزیزوں، نسب اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک حسب بھی بہتر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ میثم زیدی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ادب نہیں ہے تو نسب سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سمجھ رہا؟ تو اس نے کہا کہ کیا علی کے حسب کی طرف سے ان پر کوئی عیب لگاؤں؟ پھر کہنے لگا سنو، مرد کا حسب 3 باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔
ایک شجاعت سے، ایک سخاوت سے اور ایک علم سے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا علی کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہے، چلو یار، یہ عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب حاکم شام کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مرد کا حسب 3 باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، علم سے، شجاعت سے اور سخاوت سے۔ اور پھر کہتا ہے قسم خدا کی میں نے ساری کائنات میں نہ علی سے بڑا کوئی عالم دیکھا، نہ علی سے بڑا کوئی سخی دیکھا، نہ علی سے بڑا کوئی شجاع دیکھا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں اب تو نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں منبر پر جا کر علی کے اوپر فلاں کے قتل کا جھوٹا الزام لگا دوں۔ اب آپ فلاں کو سمجھ گئے نا؟ کچھ وضاحت کی ضرورت تو نہیں، ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ فلاں کے قتل کا، فلاں کے قتل کا، یعنی جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی، سارے واقعات آپ کے سامنے، تو کہا فلاں کے قتل کا علی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دوں۔ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ملزم اور ہوتا ہے، مجرم اور ہوتا ہے، الزام اور ہوتا ہے اور جرم اور ہوتا ہے۔ جب کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے۔ اگر الزام غلط ہوتا ہے تو ملزم بری ہو جاتا ہے، اور اگر الزام صحیح ہوتا ہے تو ملزم مجرم بن جاتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے میں علی کے اوپر قتل کا جھوٹا الزام لگا دوں، یعنی الزام بھی لگا رہا ہے اور خود ہی فیصلہ بھی کیے دے رہا ہے۔ بھئی اس نزاکت کو ملاحظہ تو فرمائیے، خود ہی فیصلہ بھی کیے دے رہا ہے کہ میں علی کے اوپر فلاں کے قتل کا جھوٹا الزام لگا دوں۔ تو اس تک اب بہتر ہے، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ یہ منبر پر گیا، اب سامنے سارا مجمع، کون سا مجمع؟ فضائل سن کے واہ واہ کرنے والا مجمع نہیں، علی کی شان میں گستاخیاں سننے والا مجمع، حاکم شام کو خوش کرنے والا مجمع، شام کا درباری مجمع، وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے۔ یہ منبر پر گیا، حاکم شام سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اس نے منبر پر جا کر اللہ کی حمد کی، پھر رسول کا ذکر کیا، اب اس ذکر کرتے کرتے اس منزل پہ آیا کہ مولا علی پر قتل کا جھوٹا الزام لگائے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دیر یہ خاموش منبر پر بیٹھا رہا، چاہا کہ حاکم شام کی فرمائش پہ عمل کرے، علی کے اوپر قتل کا جھوٹا الزام لگائے، لیکن کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اور اس کے بعد منبر سے نیچے اتر آیا۔ حاکم شام نے آگے بڑھ کے شانہ پکڑا، لے کے اپنے حجرہ خاص پہ پہنچا، اور جانے کے بعد یہ کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو اس منزل پہ آ گئے تھے کہ علی کے اوپر قتل کا جھوٹا الزام لگاؤ، لیکن تم خاموش بیٹھے رہے اور منبر سے نیچے اتر آئے۔ اب جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ یہ کہتا ہے کہ حاکم شام میں نے چاہا تو کہ علی کے اوپر فلاں کے قتل کا جھوٹا الزام لگاؤں، لیکن جیسے ہی میں نے ارادہ کیا ایسا لگا کہ کسی نے میری زبان پکڑ لی۔ اللہ اکبر! ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری زبان پکڑ لی۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ زبان کیوں نہ پکڑ لی جائے؟ اس لیے کہ یہ منبر حق علی بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، علی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ بس قبلہ فضائل تمام، انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس وقت پر صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہادی کیسا ہوتا ہے۔ ہر ایک کو ہادی نہیں بنایا جاتا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب منبر پہ ہے اور مولا علی پر قتل کا جھوٹا الزام لگانا چاہتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے ایسا لگا کہ کسی نے میری زبان پکڑ لی، میری زبان پکڑ لی۔ باب فضائل میں آخری جملہ، لیکن انشاءاللہ ہر شخص اسے محسوس کرے گا۔ ارے بھیا
دشمن کا دربار ہے، مدینہ نہیں ہے، دمشق ہے۔ سامنے تخت پر علی کا بدترین دشمن بیٹھا ہوا ہے، سامعین میں بھی سب کے سب مولا علی کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں۔ جو منبر پہ ہے وہ بھی علی کا دشمن ہے، اور خالی دشمن نہیں ہے، خاندانی دشمن ہے۔ پوری فضا میں علی کی دشمنی رچی بسی ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علی وہاں موجود بھی نہیں ہے۔ یہی تو مجھے عرض کرنا ہے، وہاں علی موجود بھی نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ علی پر الزام لگائے، لیکن کہتا ہے ایسا لگا کہ کسی نے میری زبان پکڑ لی۔ اب دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ غیبت کی حیبت ہے۔ سمجھ رہا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، یہ غیبت کی حیبت۔ تب آپ سمجھ سکتے ہیں بھیا کہ جب امامت کی غیبت میں یہ حیبت ہوتی ہے تو امامت کے ظہور کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غیبت کی حیبت۔ بس میں نے بات کو تمام کیا تو کبھی بھی بد کرداروں کو ہادی نہیں بنایا جاتا۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں آقا حسین جنہیں چن کے لائے، ان کا بھی ساری کائنات پہ کوئی جواب نہیں۔ اصحاب حسین کے سلسلے میں جو آج کل بنام اتحاد کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے کی مجالس میں میں اس کی وضاحت بھی کروں، وہ اشارہ کر دوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کربلا میں جتنے افراد شہید ہوئے وہ سب کے سب اس عقیدے کے ساتھ شہید ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی رسول کے خلیفہ بلا فصل۔ اشارہ آپ کے حوالے، ہر شہید اسی عقیدے کے ساتھ دنیا کو چھوڑ رہا ہے، چاہے وہ جناب وہاب کلبی ہوں یا زہیر قین۔ میں کچھ عرض کر گیا، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کروں۔ جب کوئی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گیا تو بس یوں سمجھیے کہ جیسے طوفان کے وقت کوئی کشتی نوح میں آ گیا۔ کشتی نوح میں آنا ہی ایمان کی دلیل۔ کربلا میں آقا حسین کیسے کیسے لوگوں کو لے کے آئے جن کو موت سے زیادہ آقا حسین پر یقین۔ آپ گریے پہ آمادہ ہیں، آپ روئیے، میں آپ کو رونے سے نہیں منع کر سکتا، لیکن قبلہ یہ باتیں بھی قابل غور ہیں۔ کبھی آپ نے اصحاب حسین کے کردار پر غور کیا؟ حر کا رسالہ سامنے ہے، حر کا رسالہ سامنے، 1000 سپاہی ہیں حر کے رسالے۔ پیاس کی وجہ سے سب کی زبانیں باہر لٹک رہی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہماری نصرت کے لیے نہیں آئے، مقابلے پہ آئے، روکنے کے لیے آئے، سد راہ ہونے کے لیے آئے۔ لیکن آقا حسین فرماتے ہیں انہیں پانی پلایا جائے۔
اصحاب میں سے کسی نے کہا آقا حسین سے، بے شک کہا کہ آقا حسین ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، ہم اگر انہیں پانی پلا دیں گے آگے پانی نہ ملا تو کیا ہوگا؟ یہ دشمن ہے، اگر پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں تو بہتر ہے، لیکن فرمایا نہیں، ساقی کوثر کے بیٹے کے سامنے کوئی پیاس سے تڑپ تڑپ کے نہیں مر سکتا۔ اس وقت بے شک ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، لیکن اس وقت ہم سے زیادہ انہیں ضرورت ہے اس پانی کی، لہذا انہیں پانی پلایا جائے۔ اب عزیزوں آقا حسین کے یہ فرمانے کے بعد امام حسین کے کوئی صحابی اب امام حسین سے کچھ نہیں کہتا، وہی صحابی ہاتھوں میں مشکیزیں لیے ہوئے حر کے رسالے کو پانی پلا رہے ہیں، جن کی سرداری آقا عباس فرما رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو پیاس سے نڈھال تھا، اب روح نے جسم کو چھوڑا اور تب روح نے جسم کو چھوڑا، برا حال تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس کے آگے پانی کا جام بڑھایا جاتا تھا تو اس میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ میں جام پکڑ کے پیتا۔ آقا حسین خود گھوڑے سے اترے، اس کے قریب پہنچے، ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے کیا، ایک ہاتھ سے اسے کچھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے پانی کا جام اس کے لبوں سے لگایا، بڑی مشکل سے اس نے کچھ گھونٹ پانی کے پیے تو آنکھوں کے آگے سے اندھیرا چھٹا، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ سامنے آقا حسین۔ حر کا رسالہ پانی پی چکا، اب پانی پینے کے بعد وہ سامنے آتے ہیں، ہم آپ کو کوفے نہیں جانے دیں، کہا اچھا ہمیں مدینے واپس چلا جانے دو، نہیں یہ بھی ممکن نہیں۔ پھر کسی صحابی نے کہا آقا حسین ابھی ان کی تعداد کم ہے، ہم ان سے جنگ کر لیں، ہم ان پر قابو حاصل کر لیں گے، بعد میں ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے۔ فرمایا تم درست کہہ رہے ہو، لیکن ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیے، سوچ سمجھ کے بتائیے کہ اصحاب حسین نے جو کہا تھا وہ ہوا یا نہیں؟ کبھی اس زاویے سے بھی سوچئے، جو آقا حسین کے صحابیوں نے کہا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ نہیں وہی ہوا، پانی کی قلت بھی ہوئی، بچے پیاسے بھی رہے، بیویوں نے تشنگی کی مصیبت بھی اٹھائی، ابھی 1000 کا لشکر تھا، بعد میں 30,000 سامنے آئے، پھر اور بڑھے، 2 لاکھ ہوئے، 4 لاکھ ہوئے، 9 لاکھ تک کی روایتیں ہیں، سب وہی تو ہوا۔ لیکن عزیزوں بعد میں حسین کے کسی ناصر نے آقا حسین سے یہ نہیں کہا آقا حسین کل ہم آپ سے یہی کہہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کہہ نہیں رہے تھے بلکہ حجت تمام کر رہے تھے۔ ورنہ امام حسین کا ہر صحابی جو آقا حسین کی مرضی وہ اس کی مرضی، جو امام حسین کی مرضی وہ اس کی مرضی، امام حسین کے ہر فیصلے کے ساتھ۔ لیکن عزیزوں یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تھا، 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تھا، وہ سارے کے سارے کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ کیا ان لوگوں نے بچوں کی آوازیں اللہ تک نہیں سنی؟ کیا ان کے کانوں میں ہائے پیاس کی آوازیں نہیں گئی؟ کسی پہ کوئی اثر ہوا؟ کیا وہ شخص کہ جس کو آقا حسین نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا، آپ نے کسی روایت میں سنا کہ وہ امام حسین کی طرف آ گیا تھا؟ بس مجلس تمام ہو رہی ہے،
اسی منزل کے لیے اللہ کہہ رہا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 لوگوں کو سیراب کیا تھا، لیکن صراط مستقیم کی جو ہدایت ہوئی وہ حر ہے، حر کا بیٹا ہے، حر کا غلام ہے جو حسین کی طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے حر نے اپنے گھوڑے کو روکا، بیٹے نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا کیا جانب حق جاتے ہوئے قدم رکا بھی کرتے ہیں؟ کہا بیٹا میں حسین کا مجرم ہوں، مجھے اس طرح لے چلو جیسے کوئی مجرم جاتا ہے، اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو۔ بیٹے نے رومال سے حر کے ہاتھ باندھے، کہا بیٹا یہ نقاب میرے چہرے پر ڈال دو۔ نقاب چہرے پر ڈالی اور حسین کے قدموں میں آئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ حر حسین سے اجازت لے کے میدان میں آئے، غلام مارا جا چکا ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے، جناب حر جنگ کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جنگ کرتے کرتے عالم یہ ہو گیا تھا کہ حر کا گھوڑا تک بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، اس کے کان کٹ گئے تھے، بدن پر جگہ جگہ تیر لگے ہوئے تھے، حر کے جسم سے بھی خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، لیکن حسین کی نصرت میں قدم پیچھے ہٹانے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ گھوڑے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں عزیزوں اب حر گھوڑے سے اتر آئے، پیادہ جنگ کرنا شروع کی۔ صاحب مالی سبتین نے لکھا 1250 ملونوں کو حر نے پیدل چلتے ہوئے قتل کیا، لیکن ایک مرتبہ ایک تیر چلا، حر کی پیشانی پر لگا، اس شدت سے تیر پیشانی پر لگا کہ تیورا کے زمین کی طرف آئے، آکے آواز دی آقا حسین اس غلام نے آپ پر اپنی جان قربان کر۔ امام حسین حر کے سرحانے پہنچنے کے بعد سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، اور زخم کہاں لگائے؟ کہا آقا پیشانی پر ایسا زخم ہے جس سے خون رک نہیں رہا ہے۔ حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا۔ اس کے بعد حر کہتے ہیں آقا میں صبح عاشور آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کوئی ایسی نشانی دے دیجئے کہ کوئی مجھے جنت پہ جانے سے روکنے نہ پائے۔ حسین نے بی بی زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا، حر کے زخم سر میں باندھ دیا۔ میں کہوں گا حر مبارک ہو، تیری پیشانی پر زخم آیا۔ حسین نے اپنی ابا کے دامن سے زخم کو صاف کر دیا، رومال سیدہ سے پٹی باندھ دی، لیکن جب یہی حسین کربلا کے میدان میں زخموں سے چور چور زمین کربلا پر آئے گا تو نہ کوئی زخموں کو صاف کرنے والا ہوگا، نہ کوئی پٹی باندھنے والا ہوگا۔ ہاں ایک بیکس بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہوگی 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین طرف جا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔